و حضرات، میری آج کی تیسری مہمان اسکواڈن لیڈر اشفاق حمید قریشی، شہید ستارہ جرت کی اہلیہ ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد، وہ خاندان، وہ اقوام کہ جن کے جوان شہادت کی تمنا کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اسکواڈن لیڈر اشفاق حمید قریشی شہید نے 3 دسمبر 1959 میں پاک فضائیہ کے مختلف لڑاکا اسکواڈنز میں خدمات سر انجام دیں۔ اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت امریکی فضائیہ کا اعلیٰ اعزاز ٹاپ گن بھی آپ نے حاصل کیا۔ 5 دسمبر 1971 آپ دشمن کے خلاف ایک کامیاب مارکے سے واپس ہوئے ہی تھے کہ فوراً ایک اور بمباری کے مشن پر آپ کو روانہ کر دیا گیا، جہاں سے آپ کی واپسی ممکن نہیں ہوئی۔ فرض سے وابستگی، غیر معمولی جرت اور جذبہ قربانی کے شاندار مظاہرے کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرت سے نوازا۔ جب 1971 کی وار شروع ہوئی اور آپ کے ہسبینڈ مشن پر روانہ ہوئے، آپ گھر کے محاذ پہ، تو بیگم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے محاذ پر آپ کی روٹین پریکٹسز میں کیا فرق آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بتاؤں کہ ایئر فورس کی پائلٹ کی بیویاں حالت امن میں بھی حالت جنگ میں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا جب پائلٹ ہمارے شوہر جب جاتے ہیں ایئر فورس مشن پہ، کسی بھی عام حالت میں بھی، جنگ کی حالت نہیں ہوتی، تو ہم اسی دعاؤں کے ساتھ ان کو یہ دعائیں ہوتی ہیں ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے واپس آئے۔ تو ہماری روٹین میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، سوائے ایک روٹین میں یہ فرق پڑ گیا تھا کہ سائرن بجتے تھے اور بچوں کو ٹرین تک پہنچانا اشفاق کی خاص وہ بات تھی، انسٹرکشنز تھی کہ بچوں کو گرم کپڑے پہنا کے، اور جب سائرن بجے تو ڈرنا بالکل نہیں، خوف بالکل نہیں آنا چاہیے، اور بڑے آرام سے بچوں کو طریقے سے لے جائیں ٹرینچ میں، اور پہلے سے اس میں کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لیے اور قرآن شریف پہلے سے رکھا ہوتا تھا، تو ہمارے روٹین میں اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم تو روزانہ مشن بھی ہوتے تھے، تو پائلٹ کی بیوی تو ہر وقت ہر دم تیار رہتی ہے جنگ کے لیے، تو کچھ فرق نہیں پڑتا اس میں۔ آپ کے ہسبینڈ کی شہادت کے بعد آپ کے لیے بچوں کو پالنا ایک نہایت مشکل ٹارگٹ تھا۔ اس مشکل ٹارگٹ کو کس قدر بہترین طریقے سے انہوں نے ادا کیا ہے، یہ ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھی آپ کا بچھڑ جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جبکہ میرا بڑا بیٹا عامر 4 سال کا تھا اور عادل 3 سال کا تھا، تو ان کی ساری ذمہ داری مجھ پہ پڑی تھی کہ میں نے ان کو پالنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے۔ ایک میرا جذبہ تھا کہ میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کی مدد نہیں مانگنی، کرنا ہے تو میں نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ اشفاق کا بھی ایک بڑی اچھی سوچ تھی کہ بچے بنے، صحیح پاکستانی بنے اور صحیح محب الوطن پاکستانی بنے، اور میرے خیال سے اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، اور ایئر فورس کی بہت میرے ساتھ مدد تھی، اشفاق کے کولیگس کی میرے ساتھ بہت مدد تھی، اور اللہ کی بہت رحمت اور کرم میرے ساتھ تھا کہ آج میں نے 2 بچے عامر اور عادل بہت اچھے محب وطن پاکستانی بنائے، اور میں اپنے ایئر فورس میرے ساتھ اگر نہ دیتی تو شاید میں اتنی کمزور بھی نہیں اور اتنی بہادر بھی نہ ہوتی، کیونکہ میں ایئر فورس کی وجہ سے خاصی بہادر بن گئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن